نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مرسلات کی اس ترجمے سے پہلے ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا۔ اس میں بائی مسٹیک میں نے یہ کہہ دیا کہ جو انسانی جسم میں 206 جوڑ ہوتے ہیں، یوسف صاحب نے توجہ دلائی تو وہ 360 ہوتے ہیں، یہ اس کی میں نے کنفرم کیا 360 ہیں، کیونکہ بہت پہلے 30-35 سال پہلے اناٹمی کے اندر پڑھا تھا تو وہ ذہن سے اتر گیا۔ تو انسانی جسم میں 360 جوڑ ہو، اس کی اصلاح کر لیں، اور 270 ہڈیاں ہوتی ہیں بچے کی، وہ 206 اصل میں ہڈیاں ہیں، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو 206 رہ جاتے ہیں، کچھ ہڈیاں جوائن ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں آپس میں، تو بڑے انسان میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں 270 ہوتی ہیں، تو وہ میں نے 360 کو 206 کے ساتھ مکس اپ کر دیا، تو یہ معذرت۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر بھی جو موضوع ہے وہ اصل میں قیامت ہی کا موضوع ہے، قیامت کے احوال کیا ہوں گے، اور قیامت کے اندر پھر جب یہ احوال ہوں گے تو انسان کس طرح 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور قیامت کے اس احوال میں جس طرح بہت ساری دوسری صورتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت قدرت کے جو مظاہر ہیں ان سے گواہی دیتے ہیں، ان کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں یعنی جو قدرت کی جتنی بھی چیزیں، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ ان کو جس طرح چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ہواؤں سے اللہ جس طرح کا بھی کام لینا چاہے تو اللہ قادر مطلق ہے، جیسے چاہے جب چاہے یہ کام لے سکتا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر جو شروع کی 5 آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اب 5 قسم کی ہواؤں کو بیان کیا ہے کہ 5 قسم کی ہوائیں ہیں، ان کی گواہی بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ ان ہواؤں کو لانے پہ قادر ہے وہ اللہ پھر قیامت کو لانے پہ قادر کیوں نہیں۔ ہر جگہ یہی اسلوب ہوتا ہے، عام طور پر جب قدرت کے مظاہر کو اللہ بیان کرتے ہیں، تاریخ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس کے لیے پھر قیامت کا لانا کون سا مشکل امر ہے۔ اس میں 5 قسم کی ہوائیں، ایک مرسلات ہے، ایک آصفات ہے، ایک ناشرات ہے، ایک فارقات ہے، ایک ملکیات ہے۔ یہ ہواؤں کی ہی مختلف قسمیں ہیں، ہواؤں کی مختلف خوبیاں ہیں۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ کیا ہوائیں ہیں، کچھ نے ہواؤں کی صفت بیان کی ہے، کچھ نے کہا فرشتوں کی صفت ہے، کچھ نے دیگر، بار اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ہواؤں کی صفت ہے، اور بعض نے کہا کہ پہلی 3 آیات جو ہے وہ ہواؤں کی صفت ہے، اگلی 2 آیات فرشتوں کی صفت ہے، بہر صورت لیکن ہواؤں کی ہی بات کی جائے تو بات جو لاجیکل بنتی ہے اور اس میں کوئی وزن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ چلتی ہیں یا جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب دیکھیں ہوا جو ہے، کبھی آپ غور کریں، سخت گرمی ہوتی ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، یا کبھی دیکھیں حبس کا موسم دیکھیں، انسان ہوا کے ایک جھونکے کو ترسا ہوتا ہے، حبس ہوتا ہے نا انسان جب تھوڑی سی ہوا آ جائے تو تھوڑی سی اللہ معمولی سی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک لمحے کے اندر پہلے انسان حبس سے، گرمی سے جام بلب ہوتا ہے، ایک لمحے میں ایک جھونکا جو ہے،
ایک झोंका पूरा मंजर बदल देता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है। फरमाया कि ये वो हवाएं, मुरसलात वो हवाएं हैं जो नरमी के साथ चलती हैं, पैदर पे चलती हैं, इंसानों को जो ठंडक फराहम करती हैं, इंसानों को अच्छाई और इंसानों को जो राहत फराहम करती हैं। फल आसिफाती असफा, और वो हवाएं जो तुंदो तेज चलती हैं, जो आंधी की तरह चलती हैं, जो तूफानों के अंदर चलती हैं। अब ये आसिफात अरबी के अंदर आसिफा तूफान को भी कहते हैं, जो आइन के साथ, आइन और स्वाद के साथ। तो ये हवाएं जो हैं इनके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा अबू धाबी के अंदर 20 मंजिला बिल्डिंग, तेज हवा चली यूं झुक बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई। तो अल्लाह की शान है, यानी अल्लाह जिस तरह चाहे कर सकता है। तो हवाओं के अंदर अगर थोड़ी सी अल्लाह तेजी बढ़ा दे तो पूरे के पूरे हमारे शहर उड़ के खत्म हो, हैसियत ही कुछ नहीं है। तो ये इसको आसिफा कहते हैं, जो हवाएं तुमको तेज चलती हैं, तूफानों की तरह चलते हैं। फरमाया ये हवाएं भी, नरम हवाएं भी इस बात पे गवाह हैं, और ये तेज हवाएं, तूफानी हवाएं, ये भी इस बात पर गवाह हैं। वन नाशिराती नशरा, और वो हवाएं जो बादलों को फैलाती हैं, वो भी इस बात पर गवाह हैं। अब देखो, बादलों को फैलाने के लिए अल्लाह एक खास किस्म की हवाएं भेजता है, और उनको खास हुक्म होता है कि बादलों को इतना फैलाना है, इतना नहीं फैलाना, यहाँ फैलाना है, यहाँ नहीं फैलाना। आपने देखा कि यहाँ बारिश हो रही होती है, वहाँ टॉम में नहीं हो रही, तो अलग हुक्म है। यानी इतने टुकड़े पे, कई दफ़ा आप इसी मौसम, गर्मियों के मौसम में देखेंगे इतने टुकड़े पे बारिश है। यानी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं शहर की तरफ, तो यहाँ पे बारिश हो रही है और अगला टुकड़ा खाली, लोग जो है खाली जगह पे खड़े इंतजार कर रहे हैं कि बारिश खत्म हो जाए। तो ये अल्लाह की कुदरत है। वन नाशिराती नशरा, और बादलों को फैलाने वाली हवाएं। फल फारिकाती फरका, फिर इन बादलों को फाड़ने वाली हवाएं, इनको फर्क करने वाली, तफरीक करने वाली हवाएं, कि कहाँ इन बादलों ने बारिश बरसानी है और कहाँ नहीं बरसानी। तो ये और हवाएं हैं, इनको ये हुक्म है कि बादल की इस टुकड़ी को ये हुक्म है कि यहाँ बारिश बरसा दी जाए, और इस टुकड़े को हुक्म है कि ये बारिश ना बरसा जाए। फल मुल्कियात ज़िक्रा, और वो हवाएं जो दिलों में अल्लाह की याद दिलाती हैं। ये ठंडी हवा जब चलती है तो कैसी अल्लाह की याद आती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसी गर्मी से तूने राहत नसीब फरमाई, एक सेकंड के अंदर सारा मंजर ही बदल गया। फल मुल्कियात, तो ये 5 किस्म की हवाएं याद रहेंगी। मुरसलात है, आसिफात है, नाशिरात है, फारिकात है, मुल्कियात। ये हवाएं, अल्लाह ने हवाओं की खूबियां बयान फरमाई। ये सारी की सारी, अल्लाह फरमाते सारी की सारी हवाओं की कसम, या ये सारी की सारी हवाएं इस बात पे गवाही देती हैं, उज़रन और नुज़रा, कि ये हवाएं चलती हैं या तो इंसानों को डराने के लिए, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए, ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट आएं, अल्लाह की तरफ लौट आएं, वापस आ जाएं, और या उज़रन, या उन पर इत्माम हुज्जत करने के लिए, ताकि क़यामत के दिन उनके पास कोई उज़र बाकी न रहे कि मैंने ये सारे मनाजर भेजे, ये सारी बातें भेजी, फिर भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया, अब इनके पास कोई उज़र नहीं है। तो ये दो है, एक इत्माम हुज्जत और एक इनको डराने के लिए। किस बात की कसम, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, कि जिस बात का वादा तुमसे किया जा रहा है वाक़ई होकर है। ये सारी कस्में इस आयत के लिए हैं, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, कि जिस बात का वादा तुमसे किया जा रहा है यानी क़यामत का, वो वाक़अतन वाक़ई होकर रहेगी, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। और जब जो वाक़ई हो जाएगी, फ़इज़न नुजूम तुमिसत, उस दिन सितारे फिर बेनूर हो जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे, उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। वइज़स समाउ फुरिजत, आसमान जो है फट पड़ेगा। वइज़ल जिबाल नुसिफत, और पहाड़ जो है रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। वइज़र रुसुल उक़्तित, और उस वक़्त रसूलों की हाज़िरी का वक्त होगा। ये हाज़िरी से मुराद यह है कि रसूलों को अल्लाह गवाही के तौर पर पेश करेंगे, हर उम्मत पर रसूल गवाही देंगे कि हमने अब ये पैगाम पहुंचा दिया। कुरान मजीद ने सूरह माइदा के आखिर में बड़ी खूबसूरत आयात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, ऐ ईसा तूने कहा था मेरे बंदों को मुझे खुदा बना लो, तूने कहा था कि तुझे खुदा बना लो, शरीक ठहरा लो। ईसा अलैहिस्सलाम कहें, या अल्लाह आप जानते हैं मैंने जो उनको कहा था, मैंने तो उनको वही कहा था जो आपने मुझे पैगाम दी, इन्होंने मेरे बाद मुझे खुदा बना लिया। तो इस तरह हर रसूल जो है अपनी अपनी उम्मत पर गवाही देंगे कि मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा के अंदर इरशाद फरमाया कि लोगों इस बात के गवाह हो कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। लोगों से आपने हाथ खड़े करवाया कि हाँ हम इस बात पर गवाह हैं। 3 दफ़ा आपने कहलवाया कि मैंने अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, और फिर आपने फरमाया कि वो लोग जो ये पैगाम सुन रहे हैं वो उन तक पहुंचा दें जो इनको पैगाम नहीं पहुंचा।
یعنی اب قیامت تک امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تک پیغام کو پہنچائیں جن تک اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا۔ فرمایا جب یہ منظر ہوگا رسولوں کی حاضری ہوگی اور رسول گواہی دیں گے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ہم نے کس بات کے لیے رسولوں کو تاخیر کروائی، یعنی کس بات کے لیے ان کو انتظار کروایا، کس بات کے لیے وہ ٹھہرے رہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ یعنی رسول بھی اس بات کے منتظر تھے کہ وہ فیصلے کا دن آئے اور ہم اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے پیغام کا حق ادا کر دیا، یہ لوگ ڈھیٹ بنے رہے، اب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، لیکن اللہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے انسانوں پر اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پورا عدالت کا منظر ہوگا، گواہیاں پیش کی جائیں گی، رسول گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، ساری گواہیاں پیش ہوں گی تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نا انصافی کی، تو نے خام کو مجھے جہنم کے اندر بھیج دیا۔ یہ ساری باتیں فرمایا کہ رسول بھی اس دن کے انتظار کر رہے ہیں، کس دن کا؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، لوگوں تم کیا جانتے ہو فیصلے کا دن کیا ہے؟ تو بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کون؟ ایک تو وہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو اعلان جھٹلاتے ہیں، جیسے قریش جھٹلاتے تھے، جو زبان سے انکار کرتے تھے، اور ایک وہ جو عمل سے انکار کرتے ہیں، یعنی مسلمان جو آج عمل سے انکار کرتے ہیں، عملاً جو اس بات کو نہیں مانتے۔ جب عملاً نہیں مانتے اس کا مطلب یہ کہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ گویا وہ سمجھتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہوتے تو پھر ان کے اعمال اور ہوتے، اور اگر وہ سمجھتے قیامت نہیں آئے گی پھر ان کے اعمال اور ہوتے۔ تو مسلمان بھی عملاً اس بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑی ہی بربادی ہے، ان کے لیے بڑی ہی تباہی ہے اس دن کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کہ لوگوں کیا تم جانتے نہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کو کیسے ہلاک کیا؟ اب یہ تاریخ سے گواہی ہے، تاریخ پڑھا کرو۔ ثم نتبعهم الآخرین، اور پھر اگلوں کے بعد جو پچھلے ان کے بعد آنے والے تھے ان کو بھی ہم نے انہی کے پاس بھیج دیا جنہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے بھی ہم نے ان کو بھی اسی صف میں شامل کر دیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم مستقبل میں نہیں کریں گے، جب ہم نے ماضی کے اندر کیا تو مستقبل کے اندر بھی ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اچھا قدرت کے مظاہر جو ہیں یہ بھی گواہی ہے، تاریخ یہ بھی گواہی ہے۔ اگر لوگوں اس بات کو بھی نہیں سمجھتے تو پھر اسی کو سمجھ لو، تو کیا تم جانتے نہیں کہ ہم نے تم کو پانی کے کمزور قطرے سے پیدا کیا؟ یعنی یہ آیت بار بار قرآن میں آئے گی، یعنی انسان اپنے آپ پہ غور کر لے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے پانی کے ایک کمزور قطرے سے ہنسا چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پانی کے ایک کمزور قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے خاص جگہ پر تم کو ٹھہرایا، یعنی ماں کے رحم کے اندر، الی قدر معلوم، ایک خاص وقت کے لیے۔ فقدرنا فنعم القادرون، اور وہ کتنا وقت ہوگا یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یعنی اب دیکھتے نہیں کوئی 7ویں مہینے پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 8ویں مہینے پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 9ویں مہینے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہم نے اس کو ٹھہرانا ہے۔ فنعم القادرون، اور ہم ہی ہیں اصل میں صحیح ٹھہرانے والے، اصل ٹھہرانے والے، یہ ہماری حکمت ہے کہ کتنا بھی ہم ان کو ٹھہرائیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کی۔ تو اللہ ہمیں جھٹلانے والوں سے محفوظ فرمائے۔ زبانیں تو ہماری نہیں جھٹلاتی، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، لیکن اصلاً عمل جو ہے، ہماری پوری زندگی کا عمل جو ہے بالکل اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بھی حفاظت فرمائے اور صحیح اعمال نصیب فرمائے۔